بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رائے و تدبیر، عقل و فراست اور نکتہ آفرینی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور اوصاف ہے۔ محمد انصاری کہا کرتے تھے کہ ابو حنیفہ کی ایک ایک حرکت، یہاں تک کہ بات چیت، چلنے پھرنے میں دانشمندی کا اثر پایا جاتا تھا۔ علی بن عاصم کا قول ہے کہ اگر آدھی دنیا کی عقل ایک پلہ میں اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عقل دوسرے پلہ میں رکھی جاتی تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پلہ بھاری ہوتا۔ کوفہ کے ایک شخص نے بڑے دھوم دھام سے اپنے دو بیٹوں کی شادی کر دی۔ ولیمہ کی دعوت میں شہر کے تمام اعیان و اکابر کو مدعو کیا۔ مسعر بن کدام، حسن بن صالح، سفیان ثوری اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی شریک دعوت تھے۔ لوگ بیٹے کھانا کھا رہے تھے کہ دفعتاً صاحب خانہ بدحواس گھر سے نکلا اور کہا غضب ہو گیا۔ لوگوں نے کہا خیر تو ہے؟ بولا زفاف کی رات عورتوں کی غلطی سے شوہر اور بیویاں بدل گئے، جو لڑکی جس کے پاس رہی وہ اس کا شوہر نہ تھا۔ سفیان نے کہا امیر معاویہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں بھی ایسا ہوا تھا، اس سے نکاح میں کچھ فرق نہیں آتا، البتہ دونوں کو مہر لازم ہوگا۔ مسعر بن کدام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف مخاطب ہوئے کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شوہر خود میرے پاس آئے تو جواب دوں گا۔ لوگ جا کر دونوں شوہروں کو بلا لائے۔ امام صاحب نے دونوں سے الگ الگ پوچھا کہ رات جو عورت تمہارے ساتھ رہی وہی تمہاری نکاح میں رہے تو تم کو پسند ہے؟ دونوں نے کہا ہاں۔ تب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم دونوں اپنی بیویوں کو جن سے تمہارا نکاح بندہ تھا طلاق دے دو اور ہر شخص اس عورت سے نکاح پڑھا لے جو اس کے ساتھ ہم بستر رہ چکی ہے۔ اللہ پاک نے امام صاحب کو ذکاوت، جودی طبع اور مشکل سے مشکل مسئلہ کو ایسے عام فہم طریقہ سے سمجھانے کی صلاحیت دی تھی کہ مخالف سے مخالف شخص بھی قائل ہو جاتا تھا اور طویل بحث جلد اور آسانی سے طے ہو جاتی تھی۔ سیرت النعمان میں ہے کہ ایک دفعہ ضحاک خارجی، جو خارجیوں کا مشہور سردار تھا اور بنو امیہ کے زمانے میں کوفہ پر قابض ہو گیا تھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور تلوار دکھا کر کہا توبہ کرو۔ امام صاحب نے پوچھا کس بات سے؟ ضحاک نے کہا تمہارا عقیدہ ہے کہ علی نے امیر معاویہ سے جھگڑے میں ثالثی مان لی تھی، حالانکہ وہ حق پر تھے، تو ثالث ماننے کے کیا معنی؟ امام صاحب نے فرمایا اگر میرا قتل مقصود ہے تو اور بات ہے، ورنہ اگر حق منظور ہے تو مجھ کو تقریر کی اجازت دو۔ ضحاک نے کہا میں بھی مناظرہ ہی چاہتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر بحث آپس میں طے نہ ہو تو کیا علاج؟ ضحاک نے کہا ہم دونوں ایک شخص کو منصف قرار دے۔ چنانچہ ضحاک ہی کے ساتھیوں سے ایک شخص کا منصف کے لیے انتخاب کیا گیا کہ دونوں فریق کی صحت و غلطی کا تصفیہ کرے۔ امام صاحب نے فرمایا یہی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی کیا تھا، پھر ان پر الزام کیا ہے؟ ضحاک دم بخود رہ گیا اور چپکا سا اٹھ کر چلا گیا۔